السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان کے لیے، انسانی حیات کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدبیر ہے، ایک حفاظتی مکمل نظام ہے تقوی، جس کے اندر انسان کی دنیاوی زندگی، اخروی زندگی، ظاہری زندگی، باطنی زندگی، انفرادی زندگی، سماجی زندگی محفوظ رہتی ہے، اور زندگی کے تمام معاملات، زندگی کے تمام امور، تقاضے تقوی کے حصار میں اور تقوی کے تدبیر میں محفوظ رہتے ہیں۔ تقوی کے بغیر انسان کی زندگی مکمل نامحفوظ ہے، غیر محفوظ ہے، اور غیر محفوظ زندگی انسان کے اپنے ہاتھوں بھی تباہ ہوتی ہے، کہ زیادہ تباہی وہی ہے جو انسان نے خود کی، اپنی زندگی کو تباہ کیا ہے۔ ہرچند ہم یہ اعتراف نہیں کرتے کہ ہم نے اپنی زندگی کو خود کتنا تباہ کیا ہے۔ تباہ زندگیوں میں سب سے بڑا ہاتھ و حصہ انسان کا اپنا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جو تباہ زندگیاں ہیں، تباہ زندگی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو بیمار ہے اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم انہیں تباہ زندگیاں سمجھتے ہیں۔ ممکن ہے فراوان دولت و ثروت ہو اور مکمل صحت مند ہو انسان، لیکن زندگی تباہ ہو اس کی، چونکہ زندگی کے مقصد سے انسان ہٹا ہوا ہے، دور ہے، بہکا ہوا ہے اور مقصد زندگی کو پا نہیں سکا، یہ تباہ زندگی ہے۔ اس تباہی میں 90% انسان کا اپنا حصہ ہوتا ہے، سماجی تباہی میں اور انفرادی تباہی میں۔ جیسے ہم اگر پاکستان کو دیکھیں، پاکستان کی قومی زندگی تباہ ہے، امن نہیں ہے، معیشت تباہ ہے، سیاست تباہ ہے، مذہب کے لحاظ سے تشویش ہے، کسی انسان کی زندگی کسی پہلو سے محفوظ نہیں ہے، اور اس میں 90% حصہ خود پاکستانیوں کا اپنا ہے۔ باہر والوں نے 10% حصہ ڈالا ہوگا اور ان کے اپنے کام کو تکمیل کیا ہوگا، لیکن ان کا اصل کام اور کارنامہ ان کا اپنا ہے، یہ باہر والوں نے نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے اہتمام فرمایا ہے، بہت ہی اعلیٰ و حسین تقوی کے لیے منشور بنایا ہے، قرآن نازل کیا ہے، اور تقوی کے لیے معلم، تقوی کو فروغ دینے والے، تقوی کو نفاذ دینے والے انبیاء کرام مبعوث فرمائے ہیں، ائمہ نظام تقوی کو نافذ کرنے کے لیے مقرر و منصوب فرمائے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اہم اور بڑا خوبصورت اہتمام اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ انسانی تقوی کے لیے انسانی زندگی کا الہی نمونہ اور اسوہ اور ماڈل بھی بنایا ہے۔ یہ ہدایت کے نظام کی تکمیل ہے، جب تک انسان کے سامنے اسوہ نہ ہو، نمونہ نہ ہو، مثال نہ ہو، ماڈل نہ ہو، انسان ذہنی طور پر واضح نہیں ہوتا کسی کام کے لیے۔ ہم عموماً
انجام شدہ کسی کام کو دیکھ کر اس کو کاپی کرتے ہیں۔ آپ جتنے بھی تعمیرات ہیں یہ سب دوسروں کے ڈیزائن کو اتار کے اور نقل کر کے کاپی کر کے اپنی بلڈنگ بنائی ہے، اپنا گھر بنایا ہے یا اپنا ادارہ بنایا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو بغیر کسی نمونے کے، مثال کے اور ماڈل کے کوئی چیز تیار کرتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کے لیے لفظ ابداع ہے۔ بدعت جو مذہبی ماحول میں بالکل الٹ معنی میں موضوع چلا گیا ہے، بدعت اصطلاح میں، اصطلاحی معنی اس کا دین میں، یعنی وہ چیز جو دین میں نہیں ہے اور لوگوں نے خود دین میں شامل کر دی ہے۔ یہ اصطلاح ہے، کلامی اصطلاح ہے، فقہی اصطلاح ہے۔ یہ لغوی معنی نہیں ہے کہ دین میں وہ چیز داخل کرنا جو دین میں نہیں تھی۔ بدعت کا لغوی معنی بہت اعلیٰ ہے اور وہ ہے بغیر ماڈل کے کوئی چیز بنانا، بغیر مثال کے کوئی چیز بنانا۔ ماڈل دیکھ کے کوئی چیز بنانا یہ تقلید ہے۔ تقلیداً کوئی چیز بنائیں، کوئی پہلے کوئی چیز دکھائیں، میں اس کو دیکھ کر میں انجام دوں، تو آپ نے جو کام کیا ہے یہ تخلیق ہے اور یہ تقلید ہے۔ لیکن پہلے کسی نے نہیں کیا، پہلی دفعہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ ابداع ہے، یہ بدعت ہے۔ بغیر مثال اور ماڈل کے کام کرنا، دوسروں کے ماڈل دیکھ کر یہ سب کر لیتے ہیں۔ اتنی صلاحیت ہر انسان میں ہے کہ کسی دوسرے کا انجام شدہ کام دیکھ کر خود وہی کام اپنے ہاں کر لینا، کسی کا لباس دیکھ کر اسی طرح اپنا لباس بنا لینا، کسی کا گھر دیکھ کر اسی طرح کا اپنا گھر بنا لینا، کسی کا کام کاروبار دیکھ کر اسی طرح اپنا کام کاروبار بنا لینا، کسی کا حلیہ دیکھ کر اسی طرح اپنا حلیہ بنا لینا۔ یہ رائج چیز ہے، اس کے لیے قابلیت نہیں چاہیے، صلاحیت نہیں چاہیے، اس کے لیے معمولی متوسط استعداد بھی کافی ہے۔ دوسروں کی چیزیں دیکھ کر وہ آپ بھی اسی طرح کرتے جائیں۔ لیکن ابداع بغیر ماڈل کے، بغیر مثال کے کوئی سسٹم بنانا، نظام بنانا، ادارہ بنانا، عمارت بنانا، ڈیزائن بنانا، کوئی چیز بھی جس کا پہلے کوئی نمونہ نہ ہو، یہ بدعت کا اصل یہ معنی ہے، لغوی معنی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے بدیع السماوات والارض۔ اللہ نے کائنات بنائی ہے، کوئی ماڈل دیکھ کے نہیں بنائی ہے کہ پہلے کائنات بنی ہوئی تھی اور اللہ نے اس کو دیکھ کر اپنی کائنات بنا لی ہے۔ بدیع ہے، اس سے پہلے نہ اللہ نے یہ کائنات بنائی تھی، نہ اللہ کے علاوہ کسی نے بنائی تھی۔ یہ آغاز بغیر مثال اور ماڈل کے اللہ نے کیا ہے۔ چونکہ عام آدمی ابداع نہیں کر سکتے، بدیع یا بداعت اور بدعت کم لوگوں کی صلاحیت ہوتی ہے۔ انسانوں میں بہت محدود لوگ ہیں جو ابداعی کام کرتے ہیں۔ ابداعی کام نہیں ہوتے ان کے، زیادہ تقلیدی کام ہوتے ہیں، دیکھا دیکھی، تعصی اس کو کہتے ہیں، یعنی کسی نے کیا ہے ہم اس کو دیکھ کر ہم بھی کر لیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انسان کے لیے مثالیں بنائی ہیں۔ تقویٰ کی مثالیں اور ہدایت کی مثالیں انسانی شکل میں بنائی ہیں، جنہیں اسوہ کہا ہے۔ اور وہ اسوات جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نامزد کر کے کہا ہے کہ یہ اسوہ ہیں، جیسے حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام، قرآن کی نص قائم کہ یہ اسوہ ہیں سب کے لیے، انبیاء کے لیے بھی اور عام انسانوں کے لیے۔ اپنی طرز زندگی میں یہ اسوہ ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ آپ کے لیے رسول اللہ کی زندگی میں، رسول اللہ کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے۔ یعنی یہ بڑی اعلیٰ مثال ہے ہدایت یافتہ ہونے کی، تقویٰ کی اور انسانیت کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جو انسان ساز منشور دستور دیا ہے، اس کی مثال انسان کی یہ اسوہ ہے، یہ ماڈل ہے، یہ نمونہ ہے۔ اس کی آپ نے تعصی کرنی ہے، اس کی آپ کے تقلید کرنی ہے۔ تقلید یہاں استعمال نہیں ہوتا، تعصی لفظ استعمال ہوتا ہے
کسی کی طرز اپنانے کو تقلید نہیں کہتے، کسی کی طرز اپنانے کو تأسی کہتے ہیں۔ تقلید یہ ہے کہ آپ بغیر دیکھے سمجھے سوچے جو کچھ دوسرا کر رہا ہے وہ آپ کرتے جائیں۔ عمل میں کسی کو دیکھ کر عمل کرنا یہ تقلید ہے، لیکن عمل کا طرز، ہر عمل کا ایک طرز بھی ہے، وہ طرز آپ نے اپنا لیا ہے۔ عمل بے شک آپ کا اپنا ہے، عمل میں تقلید نہیں کی، عمل اپنا ہے آپ کا، لیکن طرز اس عمل کا انداز آپ نے کسی دوسرے سے لیا ہے، یہ تأسی کہلاتا ہے، جس سے لفظ اسوہ بنا ہے، ماڈل و نمونہ۔ ان اسوات حسنہ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جامع اسوہ انسانیت کا، ہدایت کا اور بندگی کا، تقوی کا حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہے۔ یہ اسوہ اللہ نے سجایا ہے، بنایا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ۔ حضرت سیدہ کو انسانیت کے لیے ماڈل بنایا ہے، نمونہ اور مثال بنایا ہے۔ تمام انسانی صفات، تمام انسانی انداز، تمام انسانی رویے، تمام انسانی شخصیت کے تمام پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی کے اندر رکھے ہیں۔ اللہ نے رکھے ہیں سے مراد یہ نہیں ہے کہ خود جناب سیدہ نے اپنی شخصیت بنانے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، نہ، اللہ نے رہنمائی کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کی ہے، تعلیم دی ہے، پرورش کی ہے الہی نقشے کے مطابق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمومی رہنمائی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے اور امت کی ہدایت کے لیے۔ وہ ساری ہدایت اور وہ رہنمائی حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے لیے بھی تھی، یعنی رسول اللہ نے وہ سارے اصول جو تمام انسانیت کے لیے تھے، ناس کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے تھے، وہ سارے حضرت زہرا کی تربیت میں لاگو کیے، جاری کیے۔ لیکن کچھ دستورات مخصوص اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصاً حضرت زہرا کی تربیت کے لیے رہنمائی کی ہے، چونکہ عام انسان کو مثال نہیں بنانا تھا، عام انسان کو انسان بنانا تھا، انسانیت کی مثال نہیں بنانا تھا، لیکن جسے انسانیت کی مثال بنانا ہے اس کے لیے خصوصی دستور بھی لازمی ہے، اور وہ شروع سے، آغاز سے، یعنی حضرت زہرا کی ولادت سے پہلے جیسے ائمہ اطہار علیہم السلام نے جناب سیدہ کی ولادت سے پہلے کا جو اہتمام ہے الہی، وہ رسول اللہ کو جو رہنمائی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی کی ولادت سے پہلے، ابھی بی بی کے جو ابتدائی مراحل ہوتے ہیں ماں کے شکم میں، جنین میں، وہ بھی طے نہیں ہوئے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی رہنمائی شروع کی کہ آپ اپنے رویے میں، اپنی زندگی میں، اپنے صبح و شام میں، اپنی خوراک میں، اپنے انداز میں یہ خصوصی انداز اپنائیں۔ آپ ولادت سے پہلے، یعنی ابھی اللہ نے ارادہ کیا کہ بی بی زہرا کی ولادت اس ہستی سے ہونی ہے، رسول اللہ سے اور حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالی علیہا سے، دونوں کو، رسول اللہ کو اور ام المومنین جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کو اللہ نے پابند کیا، بھائی کہ اگر نہ بھی کرتے تو بھی ان کی معمول کی زندگی بہت پاکیزہ زندگی تھی، بہت اعلیٰ زندگی تھی، بڑی باصفا زندگی تھی رسول اللہ کی اور حضرت خدیجہ کی، لیکن اللہ نے اس میں بھی تبدیلی کروائی، اس میں بھی اضافہ کیا کچھ امور کا، کچھ دستورات کا، کہ آپ کچھ دن، اتنے دن، 40 دن، بعض روایات میں 40 دن، بعض روایات میں زیادہ وقت ہے کہ یہ دونوں آپ یہ طریقہ کار اپنائیں اپنے روزمرہ معمولات کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت ہوئی کہ اللہ نے آپ کو کوثر عطا کرنی ہے، چونکہ دشمن طعنہ دیتے تھے بے اولاد ہونے کا، اس لیے یہ چیز بے اولاد ہونے کا طعنہ سن کر رسول اللہ کا دل رنجیدہ تھا، اور رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے کہ میری اولاد ہو،
خوب یہ جو یعنی بیٹا نہیں تھا، وہ تانا دیتے تھے کہ بیٹا نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے رسول اللہ نے طلب کی، اور خداوند نے جب حضرت سیدہ کا ہدیہ رسول اللہ کو دیا، حضرت خدیجہ کو، تو ولادت سے پہلے ہی یہ اہتمام شروع ہوا، چونکہ یہ مثالی انسانیت کا نمونہ تھا، اس کو مثال بنانا تھا اور بنانا تھا. پھر جب ولادت ہوئی اس دوران جب جناب سیدہ ام المومنین حضرت خدیجہ کے شکم میں تھیں، تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی دستور کے ساتھ جناب خدیجہ کو اور رسول اللہ کو رہنمائی کی. پھر ولادت ہوئی، اس ولادت کے بعد پرورش کیسے ہونی ہے کہ عموماً عرب اپنے بچوں کے لیے جب بچے پیدا ہوتے تھے تو عربوں میں یہ تھا کہ وہ دے دیتے تھے دوسرے کسی خاندان کو، قبیلے کو، صحرائیوں کو بچے دے دیتے تھے کہ وہ بچے وہاں جا کے پرورش پائیں. لیکن جناب سیدہ کے لیے حکم ہوا کہ ان کو نہیں، کسی کے سپرد نہیں کرنا، کسی داعیہ کے حوالے نہیں کرنا، کسی قبیلے کے حوالے نہیں کرنا، یہ انہی کے ماں باپ کے زیر سایہ تربیت پائیں اور پرورش پائیں. اور اس دوران بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو خاص دستورات دیے جناب سیدہ کی پرورش کے لیے، چونکہ یہ ایک نمونہ بننا تھا، ایک مثال بننی تھی. اور اسی طرح وہ بچپن گزرا ماں کی آغوش میں، اور جناب سیدہ بچپن میں ہی ماں کے سایہ سے محروم ہو گئیں. بعض روایات میں 3 سال ہے، بعض میں 5 سال ہے کہ 5 سال کی عمر میں ماں کے سائے سے محروم ہو گئیں. شیب ابی طالب میں جب محاصرے میں تھے رسول اللہ اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو وہیں پر جناب خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی رحلت ہوئی. اور یہ پہلا غم تھا، دکھ تھا جو جناب سیدہ نے اس بچپن میں دیکھا. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے ماں کا کردار بھی ادا کیا. والد تو تھے ہی پہلے، اور اللہ کے حکم کے مطابق یہ سب کچھ کرتے رہے. پھر ماں کا کردار بھی ادا کیا اور جناب سیدہ کی پرورش کی. پھر اس کے بعد خاص اہتمام کے ساتھ، خاص توجہ کے ساتھ، اس طرح سے کہ رسول اللہ خاص لمبے تبلیغی سفر میں فقط جناب سیدہ کو ساتھ نہیں رکھتے تھے، باقی تمام حالات میں جناب سیدہ رسول اللہ کے ہمراہ ہوتی تھیں، دن رات رسول اللہ کے ساتھ تھیں. اور وہ تربیتی مقصد کے لیے تھا. ہر چند انسانی احساس بھی اس میں شامل تھا، جیسے اولاد کا ہوتا ہے، باپ بیٹی کا رشتہ، وہ بھی تھا. لیکن رسول اللہ کو حکم یہ تھا کہ یہ اعلیٰ مثال، انسانی اعلیٰ مثال بنانی ہے. تمام انسانی قدریں، تمام انسانی ویلیوز، تمام انسانی اعلیٰ فضائل، تمام اعلیٰ انسانی صفات، مکمل انسانیت کا ایک نمونہ جناب سیدہ کو بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. اور وہ بنانے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی. جس طرح معلم رسول اللہ جیسی ذات ہیں تو متعلم شاگرد جناب سیدہ ہیں، اور شاگرد بہت مستعد ہے اس کام کے لیے، آمادہ ہے، بہت آمادہ ہے. اس طرح سے کہ رسول اللہ کی تربیت کا ایک حرف اور ایک لفظ بھی ضائع نہیں ہو رہا. یہ مستعد متعلم کی یہ علامت خوبی یہ ہے کہ ضائع کچھ نہیں کرتا. ہم جو کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے اس میں سے آپ دیکھیں کتنا ہم ضائع کرتے ہیں. اور یہ دنیا بحران میں مبتلا ہے اس وقت اسی ویسٹ کی وجہ سے. جیسے خوراک اتنی کھائی نہیں جاتی جتنی ضائع ہوتی ہے. پاکستان میں غلہ جتنا ضائع ہوتا ہے اتنا پکایا نہیں جاتا، اتنا کھایا نہیں جاتا. تھوڑا کھایا جاتا ہے، زیادہ ضائع کیا جاتا ہے. مثلا 40% پاکستان میں جتنا غلہ اگایا جاتا ہے اس کا 40% کھایا جاتا ہے، 60% ضائع کیا جاتا ہے. جو پک جاتا ہے یا خام ہوتا ہے زیادہ تر حصہ اس کا ضائع ہے. اسی طرح مال، دولت و ثروت جتنی کمائی جاتی ہے اتنی استعمال میں نہیں آتی، اس سے زیادہ حصہ ضائع ہو جاتا ہے. یعنی جو دولت و ثروت لوگ محنت کر کے کما رہے ہیں ان کے اپنے بیوی بچے باقی لوگ ان کے سارے مل کے
اس کا 60% حصہ ضائع کر رہے ہیں، 40% کو کام ملا رہے ہیں۔ اور یہ تناسب ہر جگہ ہے، خصوصاً تربیت میں سب سے زیادہ نقصان دہ تربیت میں یہ ویسٹیج ہے کہ آپ کو تربیت کے لیے جتنا اہتمام کیا جاتا ہے، مثلا ہم اپنے طلاب کی مثال لیں، طالبات کی مثال لیں کہ یہ پانی ضائع کتنا کرتے ہیں، کھانا ضائع کتنا کرتے ہیں، بجلی ضائع کتنی کرتے ہیں، وہ حساب نہ کریں، یہ تعلیم علم ضائع کتنا کرتے ہیں اور تربیت کتنی ضائع کرتے ہیں۔ جو انہیں بتایا جاتا ہے، جو تربیتی مواد انہیں دیا جاتا ہے، جو تعلیمی مواد انہیں دیا جاتا ہے، جو فکری مواد ان کو دیا جاتا ہے، وہ کتنا ضائع ہوتا ہے اور کتنا بروئے کار لایا جاتا ہے، کتنا اپنی شخصیت میں بنا لیتے ہیں اس کو اور کتنا یہ ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ ہر آدمی اپنا پیرامیٹر لے کے مجھے پورے تعلیمی دوران میں کتنا بتایا گیا اور میں نے آج کتنا محفوظ رکھا ہوا ہے، کتنے پر عمل پیرا ہوں اور کتنا حصہ میں نے ضائع کر دیا ہے۔ ہم جمعے کا خطبہ ہی لے لیں، یہ خطبہ کتنا ہم محفوظ کرتے ہیں اور کتنا ضائع کرتے ہیں۔ یعنی جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، اگر بعض لکھتے ہیں طلاب ہمارے، یہ لکھتے ہوئے کتنا فیصد لکھتے ہیں، کتنے فیصد چھوڑ دیتے ہیں۔ جو صرف سنتے ہیں یہ کتنے فیصد ذہن میں رکھتے ہیں، کتنے فیصد چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر چونکہ خطبہ میں کہانیاں نہیں ہوتی، عملی تربیتی نکات ہوتے ہیں، تقویٰ بیان ہوتا ہے، معمول کا روزمرہ زندگی کے ہر شعبے کا تقویٰ بیان ہوتا ہے۔ یہ تقویٰ کتنا آیا ہے، کئی سالوں سے تقویٰ جمعہ کے خطبہ میں بیان ہو رہا ہے، اور بعض مستقل سامعین ہیں، کچھ تو تھے اب نہیں ہیں، مثلا طلاب تھے پڑھ کے فارغ ہو کے چلے گئے، اب نہیں ہیں، نئے طلاب آ گئے، لیکن کچھ پرانے ہیں، کچھ پر مومنین جو شروع سے آ رہے ہیں، تو ان کی زندگیوں میں، ان کے گھروں میں، ان کے کام کاج میں، کاروبار میں، شخصیت میں یہ تقویٰ جو تبیین ہوا ہے، قرآنی تقویٰ، زندگی کے ایک ایک میدان میں تطبیقی تقویٰ بیان ہوا ہے۔ یہ ضائع کتنا کیا ہے، ہم نے محفوظ کتنا کیا ہے، یہ بربادی ہے۔ اصل بحران یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک قوم، جب ایک طبقہ زیادہ حصہ ضائع کرے اور کم حصہ کام ملائے، یہ تباہی کے راہ پر ہے۔ یہ قوم، خواہ مادیات ہوں یا معنویات ہوں یا دینیات ہوں، اگر آپ زیادہ حصہ ضائع کر رہے اور کم حصہ کام میں لا رہے ہیں، تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ ضیاع کو کم از کم کر دیں، ویسٹیج کو کم از کم کر دیں، صفر کر دیں، سب سے اعلیٰ ہے، نور و نلا نور، کہ بالکل ویسٹیج ذرا برابر نہیں ہے۔ جتنا تربیت ہوتی ہے، ساری تربیت محفوظ ہو کے شخصیت کا حصہ بن گئی۔ تربیت ضائع نہ کریں، علم ضائع نہ کریں۔ مال ضائع کر دیا دوبارہ حاصل ہو جائے گا، لیکن کچھ چیزیں ہیں ضائع کر دی، دوبارہ کا کوئی امکان نہیں ہے، توقع نہ رکھیں کہ پھر دوبارہ موقع ملے گا یا ہم اس کی ترمیم کر سکیں گے۔ اس لیے پہلی دفعہ ہی جب یہ چیز ہمارے ہاتھ آتی ہے تو اس کو وہاں محفوظ کر لیں، اپنے دل میں محفوظ کر لیں، اپنی شخصیت میں، اپنے وجود میں، اپنے نفس میں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انفرادی زندگی، عائلی زندگی، سماجی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جناب زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک اعلیٰ ظرفی عطا کی تھی، وہ یہ کہ جو اللہ نے فرمایا اور جو رسول اللہ نے بتایا، اس کا 1%، 0.5% بھی ضائع نہیں کیا بی بی نے۔ ذرا برابر کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی، مکمل طور پر اسے اپنے وجود کا، اپنی شخصیت کا حصہ بنایا۔ اس وجہ سے یہ مثالی شخصیت بنی، یہ بہت اعلیٰ مثالی شخصیت بنی۔ جناب سیدہ کی زندگی میں جیسے باقی معمول کے انسانوں کی زندگی میں مختلف نشیب و فراز ہیں، مختلف زندگی کے پہلو ہیں، وہ جناب سیدہ کی زندگی میں بھی تھا۔ مثال کے طور پر ایک پہلو جو شیعہ زیادہ نمایاں رکھتے ہیں اور باقی تمام سیدہ کی زندگی پر حاوی ہے، وہ دکھ درد ہیں سیدہ کے۔ یعنی شیعہ کے نزدیک جناب سیدہ کی زندگی صرف دکھوں کی زندگی ہے، غموں کی زندگی ہے اور مصائب ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جناب فاطمہ کی زندگی میں دیکھیں تو قدم قدم پہ دکھ، درد اور مصیبتیں ہیں۔
یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خود سیدہ فرماتی ہیں کہ اتنے مصائب مجھ پر ٹوٹے ہیں کہ اگر یہ روشن دنوں پر ٹوٹتے تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتی۔ اس کا مطلب ہے یہ حجم، مصائب کا حجم بہت زیادہ تھا، مصائب کا وزن بہت زیادہ تھا، مصائب کی مقدار بہت زیادہ تھی، مصائب کی شدت بہت زیادہ تھی۔ یہ مسلم ہے، لیکن یوں نہیں کہ صرف یہی ایک دکھ درد ہے، نہ، دکھ درد جس شخصیت کے اوپر آئے ہیں وہ پہلے سے تیار کی گئی ہے، وہ کمالات کا ایک مجسمہ ہے۔ تمام انسانی فضائل، اعلیٰ کمالات جو اللہ نے انسان کے لیے مقرر کیے ہیں، وہ سب جناب سیدہ کی ذات کے اندر پہلے مجسم ہوئے ہیں۔ ہم تقوی ہی کو لے لیں کہ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ہم چند سال سے قرآن سے تقوی بیان کر رہے ہیں، ابھی شاید آدھی باس ہوئی ہے۔ آیات قرآن جو تقوی سے مربوط ہیں، مختلف فصلیں، فصول، ان کو شروع کیا، مجھے یاد نہیں ہے کتنے سال ہو گئے ہیں، باس تقوی تسلسل کے ساتھ بیان ہو رہی ہے آپ کے سامنے۔ آیات قرآن ہی ہیں ایک ایک کر کے ان کی ابواب بندی کی ہے کہ ابھی ہم جن آیات میں بحث کر رہے ہیں وہ آیات جن میں حکم دیا گیا ہے اتقو، یہ فصل ہے اتقو، فرمان جہاں آیا ہے تقوی کا۔ اور یہ بھی عرصہ ہو گیا ہے، شاید 2 سال ہو چکے ہیں اس موضوع کو، یا 2 سے زیادہ سال ہوں گے۔ اتقو کی فصل ہے، پہلے متقین کی فصل تھی، پہلے خود تقوی، جن آیات میں لفظ تقوی استعمال ہوا ہے یہ فصل بندی کی تھی، اور اس کے بعد اب جہاں حکم آتا ہے اتقو کا، ان آیات کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ خوب یہ تمام آیات تقوی ہی بیان کر رہی ہیں زندگی کے ہر شعبے میں، اور تقوی حفاظت، صیانت، تحفظ کا نام ہے تقوی۔ خوف، ڈر اور پرہیز یہ لازمہ ہے تقوی کا، معنی اس کا حفاظت ہے، تحفظ، صیانت اور محفوظ رکھنا۔ یہ حفاظت زندگی کے تمام، زندگی کی حفاظت، زندگی کے تمام پہلوؤں کی اور تمام ابعاد کی حفاظت، یہ تقوی ہے۔ یہ حفاظت جناب سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی ذات میں، جو قرآن کی سینکڑوں آیات میں جو حفاظتی تدبیر اور حفاظتی دستور ہیں، وہ سب جناب سیدہ کی زندگی میں مجسم ہیں، نمایاں ہیں وہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کو آیات قرآن کی صورت میں بیان کیا ہے، تقوی احادیث نبوی و اہل البیت کی صورت میں بیان ہوا ہے، اور تقوی کو اللہ نے مجسم بھی کیا ہے، انسانی شکل دی ہے۔ لفظی تقوی جو آپ کی خدمت میں بیان ہو رہا ہے آیات کی صورت میں، لیکن مجسم تقوی آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہ مجھے بنا ہوا تقوی دکھائیں، جیسے آپ کو کوئی آدمی کمرے میں بٹھا کے بریفنگ دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ بلڈنگ ایسی ہوگی، یہ کام ایسے ہوگا، یہ ادارہ ایسے ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ آپ ہمیں ادارہ بنا ہوا ماڈل دکھائیں کیسا ہوگا، 3D میں دکھائیں ہمیں، جو آج کل راج ٹیکنالوجی میں زیادہ لوگ ہر چیز کا 3D مانگتے ہیں، یعنی 3D تصویر، کہ ایسی تصویر جس میں اس کا پورا حجم، ڈائمنشن سارے واضح ہوں، آنکھوں سے دیکھوں۔ مثلا میرے سامنے بھی جب یہ لاتے ہیں انجینئرز کوئی منصوبہ یا آئیڈیا لاتے ہیں، تو میں بھی ان سے تصویر مانگتا ہوں کہ اس کو مصور کر کے بنا کے لاؤ، چونکہ اس سے آسانی سے سمجھ میں آتا ہے، ہر چیز آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ 3D، تقوی کا 3D نمونہ، یعنی مجسم نمونہ اور ڈائنامک نمونہ، نہ صرف 3D جامد ساکت نمونہ، بلکہ ڈائنامک متحرک نمونہ اور زندہ نمونہ، انسانی نمونہ۔ اگر ہم تقوی کا دیکھیں مکمل جامع نمونہ، وہ جناب زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی زندگی ہے۔ یہ مجسم نمونہ ہے زندگی کا۔ اور مصائب اتنے ہیں، اس میں کوئی انکار کسی کو نہیں ہے کہ اتنے مصائب بی بی نے جھیلے ہیں، لیکن یوں نہیں کہ صرف مصائب ہیں، کہ حضرت زہرا کی زندگی میں مصائب کے علاوہ کچھ نہیں، نہ کمالات ہیں۔ یہ مصائب جس شخصیت پر طاری ہوئے ہیں وہ کمالات کا مجسمہ ہے، وہ کمالات کا مجموعہ ہے، وہ کمالات کی ایک کہکشان ہے، وہ اس قدر بلند اعلیٰ نمونہ ہے، انسانی اقدار کا نمونہ ہے۔
جس میں تقوی تمام ابعاد سمیت، تمام پہلوؤں سمیت جناب سیدہ کی زندگی میں آپ کو تقوی نظر آتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جناب سیدہ کی زندگی جب بابا کے ساتھ تھیں، شفقت پدرانہ تھی سر پہ رسول اللہ کے، تو ایک خاص رسول اللہ نے اہتمام کے ساتھ، یعنی ایک ناز کے ساتھ بی بی کو رکھا، اپنے ساتھ جب تک رکھا ناز کے ساتھ رکھا، نازوں سے پالا، محبت سے پالا، اور کوشش کی کہ ان کو کوئی معمول کا دکھ درد نہ ہو۔ پھر جب ازدواج کا مرحلہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کے ساتھ، جس میں خود جناب سیدہ نے رضایت ظاہر کی، اور لوگ بھی خواہش مند تھے، جناب سیدہ کا رشتہ رسول اللہ سے مانگتے تھے، تاریخ میں نام ہے، خلفاء بھی، صحابہ بھی، بہت سارے لوگ خواہاں تھے، لیکن رسول اللہ ہر دفعہ جو بھی آتا بی بی کا رشتہ مانگنے کے لیے تو رسول اللہ بی بی سے پوچھتے کہ یہ فلاں شخص آیا ہے، تو بعض جگہ روایات میں ہے کہ بی بی بہت شدید ناگواری کے ساتھ انکار کرتی، بعضوں پر انکار کرتی اور بعضوں میں شدید ناگواری ظاہر کرتی۔ یہ تاریخ میں لکھا ہے، یہ سنی شیعہ دونوں تاریخوں میں لکھا ہے۔ تاریخ اول شیعہ سنی نہیں ہوتی، تاریخ صرف تاریخ ہوتی ہے۔ شیعہ سنی اور اعتقادات میں ہوتے ہیں، تاریخ عقیدہ نہیں ہوتا، تاریخ واقعات ہیں۔ اب ممکن ہے شیعہ ایک تاریخ کو نقل کریں، سنی نہ کریں، ممکن ہے سنی ایک تاریخ بیان کریں، شیعہ سینسر کر دیں، یہ ہو سکتا ہے، تاریخ کو سینسر کر دیں، تاریخ کو چھوڑ دیں، تاریخ کو حذف کر دیں، نظر انداز کر دیں، لیکن شیعہ سنی نہیں بنا سکتے کہ یہ شیعہ تاریخ ہے، یہ سنی تاریخ ہے، تاریخ ہے وہ۔ ان تاریخی واقعات کے اندر ہے کہ بعض رشتوں کو بی بی نے شدید ناگواری کے ساتھ رد کیا، غیر معمولی اور غیر متعارف ناگواری دکھائی کہ یہ مانگنے کیوں آئے رشتہ، اتنی ناگواری دکھائی۔ اور جب امیر المومنین علیہ السلام، جنہیں خود رسول اللہ نے کہا تھا کہ آپ آئیں، آ کے میری بیٹی کا رشتہ مانگیں، تو جب وہ تجویز لے کر رسول اللہ گئے بی بی کے پاس، تو بی بی نے تبسم کیا، خاموشی اختیار کی، لیکن خوشگوار خاموشی، اور رسول اللہ نے آ کر بیان کیا امیر المومنین کو کہ میں نے یہ رویہ بی بی کا پہلی دفعہ دیکھا ہے، پہلے میں جب بھی گیا انکار کیا اور ناگواری ظاہر کی، لیکن یہاں خوشگوار خاموشی تھی، تبسم بھی تھا، یعنی چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ راضی ہیں، اور رسول اللہ نے آ کے کہا کہ راضی ہیں۔ ازدواج کے مراحل طے ہوئے۔ جو کوئی شیعہ اس طرح شادی نہ بیٹی کی کرنا چاہتا ہے نہ بیٹے کی، غریب شیعہ بھی کہتے، مولا علی اور حضرت فاطمہ کا پیروکار اپنے آپ کو کہتے ہیں، خوش مولا علی کے لیے ہوتے ہیں، روتے بی بی کے لیے ہیں، لیکن ان کے کام نہیں کرنا چاہتے، نہ اپنی شادیاں نہ اپنے بچوں کی شادیاں مولا علی کی طرح نہیں کرنا چاہتے، اور بی بی زہرا کی طرح نہیں کرنا چاہتے۔ یہ شادیاں کیسے ہوئیں؟ چونکہ شیعہ جب شادیاں کرتے ہیں، کیا کرتے ہو آپ؟ شادیاں کرتے ہو کسی امیر گھرانے کی لڑکی سے تاکہ جہیز آپ کو کئی ٹرک بھر کے جہیز دے۔ خوب رسول اللہ نے تو ایسا کام نہیں کیا، جہیز نہیں دیا مولا علی کو اور بی بی فاطمہ کو، مولا علی سے لیا، پیسے لیے کہ شادی آپ کر رہے ہو، شوہر آپ ہو، مرد آپ ہو، ذمہ داری آپ کی ہے، آپ جہیز بناؤ، آپ پیسے دو تاکہ شادی کا جہیز بنائیں۔ خوب کوئی شیعہ حاضر ہے یہ کام کرنے کے لیے کہ جب آپ جاتے ہو کسی لڑکی کا اپنے بیٹے کے لیے تو انہیں کہتے ہو کہ آپ نے جہیز نہیں بنانا، جہیز ہم نے بنانا ہے، چونکہ رسول اللہ نے شوہر سے جہیز بنوایا ہے اور مولا علی سے بنوایا ہے، اور ہم بالکل بی بی فاطمہ اور مولا علی والی شادی کرنا چاہتے ہیں نا۔ یہاں تو آپ جاتے ہی وہاں ہو جہاں سے جہیز زیادہ ملے، پھر اداکاری ہو جاتی ہے۔ یہ مولا علی کا نام لینا اور بی بی فاطمہ کا، یہ تشیع نہیں ہے، پیروی نہیں ہے، یہ اداکاری ہے۔ انہی کی طرح کرو آپ۔ مولا علی کو اول یہ کہ رشتہ لڑکی والوں نے بھیجا، لڑکے والوں نے رشتہ نہیں مانگا، لڑکی والوں نے پہل کی کہ آپ آئیں، ہماری لڑکی کا، ہماری بیٹی کا رشتہ لیں۔ کوئی کرتا ہے شیعہ یہ کام اپنی بیٹی کے لیے؟ اچھا لڑکا خاندان میں قریب میں نہیں کرتے، کیونکہ لڑکی کی ناک کٹ جاتی ہے۔
اگر لڑکی والے رشتہ مانگ لیں تو ناک کٹتی ہے، وہ رسول اللہ کی تو نہیں کٹی۔ رسول اللہ نے تو ایک سنت قائم کی، ایک سیرت قائم کی کہ اگر لڑکا اچھا ہے تو آپ پہل کرو۔ وہ مولا علی بھی چاہتے تھے، لیکن ایک حیا مانی تھی کہ میں رسول اللہ سے کس طرح یہ اظہار کروں کہ میں بیوی کا رشتہ لینا چاہتا ہوں۔ جب مولا علی کو رسول اللہ نے طلب کیا اور پوچھا کہ نہیں چاہتے ہو، تو کہا کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں، لیکن جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ آپ کے سامنے اظہار کروں۔ کہا کہ اب ہو گیا مسئلہ، راضی ہو، رضایت لے کے کہا اب تیاری کرو۔ تیاری میں یہ ہے کہ بتاؤ پیسے کتنے ہیں۔ مولا علی نے کہا کوئی نہیں، بے روزگار۔ رسول اللہ نے اپنی لڑکی جس لڑکے کو دی، جس شخصیت کو دی، جس ہستی کو دی، اس کے پاس شادی کے دن کوئی پیسہ نہیں تھا۔ دیتے ہو لڑکی کسی ایسے کو؟ یہ طالب علموں کو نہیں دیتے اسی وجہ سے کہ پتہ نہیں ہوتا کہ 100 سال آئندہ بھی یہ کچھ کمائے گا یا نہیں۔ مجھے یاد ہے میں طالب علمی میں نے جلدی شروع کر دی تھی، اس وقت داڑھی نہیں تھی۔ بعد میں 1-2 سال مدرسے میں گزرنے کے بعد تھوڑی تھوڑی آنا داڑھی شروع ہوئی، وہ ایک بال جنہیں مسیں کہا جاتا ہے وہ مسیں نکلیں تو میں نے کٹائی نہیں۔ تو ہماری ایک خاتون تھی رشتہ دار، خدا رحمت کرے، دنیا سے چلی گئی ہیں، تو انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ یہ جو داڑھی نکل رہی ہے تو رکھو گے یا کاٹو گے؟ میں نے کہا رکھنی ہے، یہ واجب ہے۔ تو کہنے لگی پھر مطمئن ہو جو تمہیں لڑکی کوئی نہیں دے گا، داڑھی والوں کو کون دیتا ہے؟ خوب یہ طالب علموں کے بارے میں ہے، نہیں دیتے، کیونکہ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ مثلاً علماء بھی طالب علم کو رشتہ نہیں دیتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ تنخواہ نہیں لیتا، اس کو پیسوں کی کوئی امید ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا اس کی زندگی میں۔ رسول اللہ نے رشتہ دیا مولا علی کو، شادی کے دن پوچھا پیسے کتنے ہیں؟ کہا کچھ بھی نہیں، 0 صفر، نہ درہم ہے نہ دینار۔ پھر پوچھا کہ سامان کتنا ہے، ایسٹس کتنے ہیں آپ کے پاس، قابل فروخت مال کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کل ایسٹ میری زندگی کا اثاثہ 3 چیزیں ہیں، ایک اونٹنی، ایک تلوار اور ایک زرہ۔ قیمتی چیزیں یہی ہیں میرے پاس۔ اونٹنی جس پر مولا علی پانی لاتے تھے، چشموں کا پانی، باغات کو سیراب کرتے تھے، ایک روزگار کا ذریعہ تھا یہ۔ خوب یہ انہوں نے کہا اونٹنی تو رکھنی ہے آپ نے، چونکہ اونٹنی سے آپ نے اپنا درآمد حاصل کرنی ہے جو باغات کو سیراب کرتے ہیں۔ تلوار بھی آپ نے رکھنی ہے چونکہ اس جہاد کا زمانہ ہے اور آپ کی تلوار کی ضرورت ہے۔ زرہ ہو سکتا ہے کہ اس کو فروخت کریں، اور مولا علی نے جا کے رسول اللہ کے کہنے پر زرہ بیچ دی، اور وہ لکھا ہے کہ 280 یا 280 کے ارد گرد درہم میں بکی، وہ زیادہ 480 یا 280 ہے، مجھے پورا ذہن میں نہیں، لیکن تھوڑی وہ قیمت لگی اس کی، کوئی زیادہ قیمت نہیں لگی۔ اور وہ پیسے آ کے رسول اللہ کو دے دیے کہ یہ میری زرہ بکی ہے، یہ لیجئے، شادی کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے آدھے پیسے خود رکھے، آدھے مولا علی کو دے دیے کہ یہ رکھو، ولیمہ کرنا ہے آپ نے، اور یہ جو میں نے رکھے یہ جہیز بنانا ہے آپ کے لیے۔ اور رسول اللہ نے جہیز بنایا۔ جہیز میں 4 یا 5 چیزیں تھیں، یعنی ایک آدمی ایک ہاتھ سے پورا جہیز اٹھا سکتا ہے۔ اس میں چکی تھوڑی وزنی تھی، وہ دونوں ہاتھوں سے اٹھانی پڑتی تھی، لیکن باقی جو سامان ہے وہ اتنا تھا کہ ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا سکتا ہے پورا جہیز۔ کائنات کے سب سے افضل شادی اور سب سے افضل انسانوں کی شادی وہ اتنے میں ہو گئی۔ اور رسول اللہ نے، اب رسول اللہ جب علی علیہ السلام کے گھر میں بی بی گئیں، رسول اللہ کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، چونکہ رسول اللہ کے گھر میں ضروریات زندگی ساری پوری تھیں، مولا علی کے گھر میں نہیں تھی، ساری ضروریات پوری نہیں تھی۔ سب سے پہلے تو سختی یہیں سے شروع ہو گئی، لوازمات زندگی۔ اب میں آپ کو ایک نمونہ اس کا بتاتا ہوں۔ بی بی زہرا کو رونے والی بیبیاں، شیعہ خواتین، مومن خواتین اور مومن مرد، جو جہیز میں خود لڑکی ماں باپ سے، میرے خیال میں کوئی آج بھی امیر گھرانوں کی لڑکیاں اگر جہیز بنوائیں تو 50-60 لاکھ روپے کم از کم
औसत जहेज़ बनवाती हैं, और अगर थोड़ा और ज़्यादा लग्जरी जहेज़ बनाए तो करोड़ों में चला जाता है। लड़कियां खुद माँ बाप से कहती हैं कि ये चीज़ें हमें जहेज़ में दो, फ्रांस से चीज़ लेके और दुबई से ख़रीद के लो फलां के। गरीब लोग भी देखा देखी ऐसा ही करते हैं, बाकायदा जाती हैं शॉपिंग के लिए, लड़कियां साथ जाती हैं और जाके पहले मुअय्यन करती हैं कि ये चीज़ें। अब ये नहीं देखती कि ये बाप मेरा, चूँकि शोहर ने तो कुछ नहीं देना, शोहर लड़की भी ले जाएगा, जहेज़ भी ले जाएगा, वो दोनों चीज़ें दोनों हाथों से ले जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा उसने एक खाना दे देना है वलीमे का, बाकी सब लड़की का खर्चा है। और इस तरह ये ख़ानदान तबाह होते हैं। गरीब ख़ानदान अपनी नाक बचाने के लिए जहेज़ देते हैं। ये जुल्म है, ये जहेज़ देना लड़की की तरफ से। पैसे हैं तो भी ना दो, ताकि ये हिंदू रस्म, ये जालिमाना रस्म ख़त्म करने के लिए अगर आपके पास पैसे हैं भी तो भी ना दो, बल्कि लड़का जिसके साथ शादी हो रही है वो ये इंतज़ाम करे। अगर उसके घर में पहले से ज़रूरियात ज़िंदगी मौजूद हैं तो नई ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। पहले प्लेटें मौजूद हैं, चारपाइयाँ मौजूद हैं, बिस्तर मौजूद हैं, कमरा मौजूद है, अगर वो काफ़ी हैं तो नई की किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर कम है तो एक दुल्हन और आ रही है उसके लिए, और एक जोड़ा, एक बिस्तर और ले लो, एक चादर और ले लो, एक प्लेट और ले लो उसके लिए, एक डिश और ले लो उसके लिए, एक चम्मच और ख़रीद लो आप। एक आदमी को कितनी चाहिए? इतनी चाहिए, एक हर चीज़ चाहिए। लेकिन ये इसराफ ना करो, ये जुल्म ना करो। ये बीबी ज़हरा जब गई, दुल्हा दुल्हन जो गद्दा था उनका, क्या कहते हैं आप उसको, मैट्रेस, कायनात के अफजल तरीन इंसानों की शादी और मैट्रेसों ने रसूलुल्लाह ने क्या दिया? दुम्बे की खुश्क खाल, भेड़ की खाल ऊन होती है ना उसके ऊपर नरम, वो उतार के खुश्क करते थे। ये मैट्रेस था इनका, दुम्बे का, एक खाल फकत। ये मैट्रेस था सोने के लिए, और ये दो कामों में इस्तेमाल होता था। ये इस्तेमाल होता था, एक दिन बीबी आई, आकर रसूलुल्लाह से कहा कि ये सलमान फ़ारसी रिज़वानुल्लाह अलैह, ये मेरी हालत देख के बहुत परेशान होते हैं, और ख़ुद तो रोज़ाना परेशान होते हैं, कभी साथ मुझे भी ये एहसास मेरा ज़िंदा करते हैं इन चीज़ों के बारे में। और एक दिन बीबी ने रसूलुल्लाह से आके अर्ज़ किया कि ये सलमान फ़ारसी मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको काफ़ी अरसे से देखा हुआ है कि आपके पास एक ही लिबास है, और वो भी बड़ा मामूली सा लिबास है, तो क्यों ऐसे है? आपके पास लिबास ज़्यादा क्यों नहीं है पहनने के लिए? आप एक ही लिबास में हमेशा रहती हैं। चूँकि सलमान फ़ारसी काफ़ी अहलुल बैत से वफ़ा में करीब थे, आना जाना था, चंद शख्सियात थी जो बीबी के घर आते जाते थे, उनमें से एक ये थे। तो कहा कि मुझे, एक दिन उन्होंने कहा कि आपका लिबास पुराना है और एक ही लिबास है। ये आके बीबी ने रसूलुल्लाह के सामने शिकवा किया कि सलमान फ़ारसी मुझे इस तरह याद दिलाते हैं या बात करते हैं। और ऐसा ही था, लिबास ऐसा ही था, और मैट्रेस ये था। और बीबी ने उसी सलमान फ़ारसी, हज़रत सलमान फ़ारसी का जो शिकवा या एहसास था वो मुंतकिल करते हुए साथ ये बताया भी कि मेरे पास क्या क्या है। तो बीबी ने रसूलुल्लाह को भी बताया कि हमारे पास वो मैट्रेस जो है, वो जो आपने दिया था ख़रीद के, दुम्बे की खाल, वो दिन में ऊँटनी के लिए खुरली का काम देता था। इसको उल्टा करते थे, ऊन वाला हिस्सा नीचे और चमड़े वाला हिस्सा ऊपर करके ऊँटनी का चारा डालते थे उसमें। रात को इसी को साफ करके उल्टा करके ऊन वाला हिस्सा ऊपर, चमड़े वाला नीचे, उस पर सो जाते थे। ये जिंदगी थी जनाब सैयदा की, ये उसवा है। कौन इंसान है जो इस तरह इन वसाइल के ऊपर जिंदगी गुजारता है, जो अंदर से बहुत पुर हो। खोखला आदमी वसाइल का सहारा लेता है। खोखले आदमी को वसाइल कसरत से चाहिए, अपनी शान बढ़ाने के लिए, अपनी शख्सियत बढ़ाने के लिए।
اپنا مقام بڑھانے کے لیے ہر چیز باہر سے چاہیے، سونا چاہیے، زیورات چاہیے، چاندی چاہیے، گھر بھرا ہوا ہونا چاہیے، مختلف اقسام کے پردے چاہیے، کپڑے چاہیے، تاکہ ہمارے گھر لوگ آئیں گھر بھرا ہوا دیکھ کے یہ سمجھیں کہ یہ خاتون کتنی با عظمت ہے۔ اب صوفے سے تیری عظمت کیسے بڑھ گئی ہے؟ اس اتنے کر و فر سے تیری عظمت کہاں سے بڑھ گئی ہے؟ لیکن اگر انسان اندر سے بھرا ہوا ہو، فضائل اندر انسان کی شخصیت کمالات سے اٹی ہوئی ہو، بھری ہوئی ہو، پر ہو، پھر وسائل کی قلت انسان کو تکلیف نہیں دیتی۔ اس طرح کی زندگی شروع کی، اور یوں نہیں کہ پھر آخر میں بہت رفع آ گیا۔ تھوڑا سا فرق پڑا بی بی کی زندگی میں جب رسول اللہ نے فدق بی بی کو ہبہ کیا، اور فدق رسول اللہ کی رحلت سے 1-2 سال پہلے دیا، یوں نہیں کہ شروع میں ہی جب شادی ہوئی تو فوراً فدق دے دیا۔ فدق بہت بعد میں، خیبر جب فتح ہوا تھا تو اس کے بعد 8ویں ہجری میں خیبر فتح ہوا تھا، تو اس وقت دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 سال تک درآمد ہوئی، اور وہ بھی ساری فقراء کے اندر تقسیم ہو جاتی تھی۔ وہاں تھوڑا سا فرق پڑا، باقی ساری زندگی اسی سختی کے ساتھ گزری، اور بی بی اپنے گھر میں خود سارے کام خود کرتی تھی۔ ایک دفعہ مولا علی اور بی بی دونوں نے رسول اللہ سے کہا کہ کچھ قیدی آئے ہیں اور ان میں کنیزیں بھی ہیں، ظاہر ہے وہ رسول اللہ دے دیں گے صحابہ کو، تو بی بی نے کہا کہ ہمیں بھی ضرورت ہے، ایک کنیز ہمیں بھی دے دیں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ آپ کو کنیز نہیں، میں آپ کو بہت اعلیٰ چیز دیتا ہوں جس سے آپ کے سارے مسائل حل ہوں، اور وہ کیا تھیں؟ وہ تسبیحات دے دیں۔ بی بی کو فرمایا کہ ہر روز سونے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے آپ 40 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ کے سو جایا کریں، پھر وسائل کی قلت آپ کو تکلیف نہیں دے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر گھر میں بوریاں کی بوریاں آنا شروع ہو جائیں گی، نہ، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ تسبیح، یہ اللہ کے ساتھ ربط، یہ انسان کے اندر سکون و اطمینان پیدا کر دیتا ہے۔ پھر انسان کو سکون وسائل میں نظر نہیں آتا، نفس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ شان تھی بی بی کی، اس طرح زندگی گزاری اس سختی کے اندر، لیکن مولا علی سے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ مولا علی نے پوچھا بھی کہ آپ اتنی سختی میں ہیں تو آپ مطالبہ کیوں نہیں کچھ کرتی؟ تو بی بی نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ علی کو اپنے شوہر سے ایسا مطالبہ نہ کرنا جس کو وہ پورا کرتے ہوئے سختی میں پڑ جائیں، ایسی چیز شوہر سے نہ مطالبہ کرنا۔ بی بی زہرا کو رونے والیاں کیا اپنے شوہر کا یہ خیال رکھتی ہیں؟ ایسی چیزوں سے طلب نہ کرو جس کے پورا کرنے میں شوہر مشکلات میں پڑ جائے، اس کو مانگنا پڑے، اس کو جھکنا پڑے، اس کو کہیں ذلیل ہونا پڑے، اس کو کہیں دشواری قرض لینا پڑے، ایسی چیز مت مطالبہ کرو آپ۔ اس لیے جب یہ شادی ہوئی تو رسول اللہ نے مولا علی سے پوچھا ایک دن کے بعد کہ سیدہ کو زوجہ کی حیثیت سے کیسے پایا؟ تو امیر المومنین نے جواب دیا، نعم العون فی عبودیت اللہ، اللہ کی بندگی میں بہترین ساتھی ہیں، اس ساتھی کے ساتھ اللہ کی بندگی کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ اور ہوا، مولا علی نے جناب زہرا کے تعاون سے اللہ کی بندگی کی، اور اعلیٰ ترین بندگی، اور جناب زہرا نے اللہ کی بندگی کی۔ جب بھی ایک دن جبرائیل آئے، رسول اللہ پر نازل ہوئے، سلام کہا، تو رسول اللہ نے پوچھا کیا پیغام لائے ہیں، کیا حکم لائے ہیں؟ تو فرمایا آج آپ کے لیے نہیں، آج بی بی زہرا کے لیے بھیجا گیا ہے مجھے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو بی بی زہرا سے پوچھو کہ کیا چاہتی ہو، کیا مانگتی ہو۔ توجہ کریں، جس بی بی کے سونے کے وسائل پورے نہیں ہیں، گھر کے وسائل پورے نہیں ہیں، روزانہ بچوں کا کھانا پورا نہیں ہے، اللہ نے آج اس سے اختیار دیا ہے، جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو۔ کمالات دیکھیں، فضائل دیکھیں، شخصیت، اعلیٰ انسانی مثال دیکھیں۔ بی بی نے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل آپ کا پیغام لے کر اللہ کے پاس جا رہے ہیں، بتائیے کیا چاہیے؟ تو بی بی نے کہا مجھے اللہ سے 3 چیزیں چاہیے۔
اگر ہو سکتا ہے تو مجھے یہ 3 چیزیں دے دی جائیں۔ کیا چیزیں؟ کہا کہ جب تک زندہ ہوں رسول اللہ کے چہرے کی زیارت خدا نصیب کرے، یہ پہلی چیز چاہیے۔ دوسری چیز یہ چاہیے مجھے کہ میں جب تک زندہ ہوں مجھ سے تلاوت قرآن نہ چھوٹے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب میرے گھر میں فقیر آئے تو خالی نہ جائے، میں فقیر کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ اللہ مجھے اتنی توفیق دے کہ میں انفاق کروں، جو نادار فقیر آئے میں اس کو کچھ نہ کچھ دیتی رہوں۔ اور دیتی تھی بی بی، جب مال نہیں ہوتا تھا تو گھر میں کوئی چیز اٹھا کے دے دیتی تھی۔ ایک فقیر آیا بی بی کے پاس، وہ کھانا مانگ رہا تھا، نہیں تھا، اس کو چادر اٹھا کے دے دی، یہ لو جو جا کے۔ پھر کسی صحابی کو پتہ چلا، ظاہر حضرت مقداد، تو جا کے اس فقیر کو دے کے وہ چادر واپس لے کے بی بی کو لا کے دی۔ یہ ہے عظمت زہرا، یہ ہے کائنات کی مثالی خاتون، جو وسائل میں غرق نہیں ہے، ڈوبی ہوئی نہیں ہے، اور حسرت بھی نہیں ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اس وسائل سے جب موقع اللہ دیتا ہے تو طلب بھی کیا کرتی ہیں، قدریں، رسول اللہ کی زیارت، قرآن کی تلاوت اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ اللہ سے طلب کرتی ہیں۔ خوب ہمیں یہ موقع ملے، ہم کیا کریں گے؟ بی بی زہرا کو رونے والے، مولا علی کے شیعہ، حضرت زہرا کے شیعہ کو موقع ملے، اگر جبرائیل آئیں، مانگو، کیا اللہ دینا چاہتا ہے؟ ان 3 میں سے کچھ مانگو گے یا ان 3 کی طرح مانگو گے؟ یہ کیا مانگیں گے ہم؟ یہ عظمت ہے حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی۔ یہ مصائب میں گری ہوئی بی بی، یہ اندر سے کمالات سے بھری ہوئی ہے۔ اعلیٰ انسانی قدریں اللہ نے اس کے اندر سموئی ہیں اور انہیں انسانیت کا اسوہ و ماڈل بنایا ہے، سلام اللہ تعالی علیہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل البیت علیہم السلام کی سیرت اور بالخصوص جناب زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و صبطی الرحمہ، و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کی حفاظت کے لیے تدبیر ہے، انتظام ہے اور نظام ہے جس کے اندر انسان کی زندگی محفوظ ہے۔ تقویٰ کے بغیر انسان میں انسانی زندگی ختم ہو جاتی ہے، حیوانی زندگی، شیطانی زندگی، درندگی کی زندگی، سبوعیت کی زندگی بن جاتی ہے۔ ظاہراً شکل و شمائل انسان کے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ انسان نہیں ہوتا، شیطان اور درندہ ہوتا ہے۔ پھر وہ ہر کام انجام دیتا ہے، ٹلتا نہیں ہے کسی کام سے۔ ہم تاریخ کو دہرائیں، تاریخ پہ نگاہ کریں تو ہمیں بے تقوی لوگوں کا ستم، بے تقوی لوگوں کے جرائم حیران کر دینے والے نظر آئیں گے۔ اور پھر پیچھے جائیں، آپ تاریخ کی طرف جائیں، آپ کو یہ درندگی بے تقوی لوگوں کی زیادہ نظر آئے گی۔ بی بی زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے بھی تقوی سے محروم، تقوی سے دور لوگوں کا ستم جھیلا ہے۔ انسان مسلمان ہو، کلمہ پڑھے اور تقوی نہ ہو، درندہ ہو جاتا ہے۔ کربلا میں کلمہ پڑھتے تھے لیکن درندے تھے، انسانیت نہیں تھی۔ یوں نہیں کہ کلمہ پڑھنے سے انسان میں انسانیت آ جاتی ہے، تقوی سے انسان میں انسانیت محفوظ ہوتی ہے۔ اگر کلمہ پڑھ لیں، جمعے بھی پڑھ لیں، عبادتیں بھی کر لیں، باقی بھی سارے بظاہر اسلامی کام کریں، لیکن تقوی نہ ہو، انسان کے اندر انسانیت نہیں رہتی۔ اور تاریخ بھری ہوئی ہے ایسے وحشیوں سے جنہوں نے درندگی دکھائی، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے ستم کیا۔ اور ظاہر ہے کہ ہر ستم، یہ ایک تو ستمگر اور اس کے ستم کا حجم اور اس کے ستم کا اندازہ کہ کتنے اندازے پہ وہ ستم کر رہا ہے، یہ بھی ستم کو پرکھنے کے لیے اور ماپنے کے لیے پیمانہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کس پر کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے کہ ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، میرا جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، جتنی مجھے تکلیف پہنچائی گئی ہے اتنا کسی نبی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ اب اگر ہم تاریخ میں دیکھیں، قرآن ہی کو دیکھیں، تو نبی اکرم کے ساتھ وہ ستم نہیں ہوا جو سابقہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ ہوا، حضرت زکریا کے ساتھ ہوا، حضرت یحییٰ کے ساتھ ہوا، جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، جنہیں درختوں کے تنے میں کھڑا کر کے آرے سے چیر دیا گیا بیچ میں سے زندہ، جنہیں جانوروں کی کھالوں میں زندہ بار کے جانور کی کھال کو سی کے اس کو آگ لگا دی گئی۔ حضرت یحییٰ شہید، جس طرح ان کا سر کاٹا گیا۔ اور اس طرح ہر نبی کو جتنی تکالیف پہنچی، رسول اللہ کے ساتھ یہ ستم تو نہیں ہوا۔ پھر کیوں حضور فرماتے ہیں کہ مجھ پر جتنا ستم ہوا اتنا کسی نبی پر نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ایک تو ستم کا حجم وہ دیکھا جاتا ہے، اور ایک یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس پر ستم ہو رہا ہے، کس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ وہ شخصیت اگر رسول اللہ کی ذات جیسی شخصیت ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ آرے سے کاٹا گیا یا نہیں کاٹا گیا، یا خنجر سے کاٹا گیا یا نہیں، بلکہ شخصیت کو دیکھ کر جو عام ظلم دوسروں کے لیے ہوگا وہ رسول اللہ پر اگر ڈھایا جائے وہ بڑا عظیم ہوگا۔ اور پھر رسول اللہ نے یہ فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا اتنا اذیت کہا گیا، ظلم نہیں کہا۔ مثل ما اوذیت ما اوذی نبی، اذیت رسول اللہ کو صرف یوں نہیں کہ جو رسول اللہ پہ ظلم ہوا شخصاً ان کے جسم پر، بلکہ آل رسول پر جو ظلم ہوا وہ رسول اللہ پر بھی ہوا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مجھے اذیت سب سے زیادہ کیسے پہنچا سکتے ہو آپ؟ رسول اللہ کو پہنچاتے تھے۔ جب مکہ میں تھے حضور تو آ کر کچرا پھینکتے تھے، گندگی پھینکتے تھے، کانٹے پھینکتے تھے، پتھر مارتے تھے۔ یہ اذیت تھی جو رسول اللہ کو دی گئی، لیکن یہ رسول اللہ کے لیے یہ بڑی اذیت نہیں تھی۔ کبھی بھی رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بہت بڑی اذیت تھی میرے لیے، اس کو نہیں کہا،
بلکہ یہ فرمایا کہ جو فاطمہ کو اذیت دے گا وہ مجھے اذیت دے گا. سب سے بڑی تکلیف مجھے پہنچے گی جب کوئی فاطمہ کو، میری بیٹی کو تکلیف دے گا. اگر زہرا کو تکلیف پہنچائی، مجھے تکلیف پہنچائی ہے. اور زہرا کو تکلیف پہنچائی گئی یا نہیں پہنچائی گئی. رسول اللہ ساری زندگی ان صحابہ کو، ان ساتھیوں کو تاکید کرتے رہے. دشمنوں کو، کافروں کو نہیں، مشرکوں کو نہیں کہا کہ خبردار میری بیٹی کو نہ ستانا. اپنے ساتھیوں کو فرماتے رہے کہ میری بیٹی کو نہ ستانا. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ جب دنیا سے جا رہی تھیں، بی بی یا 3 سال کی تھیں یا 5 سال کی، دونوں صورتوں میں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ کو طلب کیا. آخری شیب ابی طالب میں، فاقے کی حالت میں وہ بی بی اس دنیا سے گئیں، جن کے سرمائے سے اسلام پھیلا، جن کے سرمائے سے یہ صحابہ پلے، جنہوں نے تحفظ دیا اسلام کو. وہ فاقے کی حالت میں دنیا سے جا رہی تھیں اور پھر آخری لحظے پیغام بھیجا کہ رسول اللہ کو بلائیں. بالین پہ رسول اللہ حاضر ہوئے. خدیجۃ الکبریٰ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ مجھ سے راضی ہیں آپ؟ میں نے کوئی ایسا تو نہیں کیا آپ کو تکلیف پہنچائی ہو، آپ کا کوئی فرمان ٹھکرایا ہو، آپ کا دل دکھایا ہو؟ اگر ہے ایسا تو مجھے بتائیں، میں مرنے سے پہلے آپ سے معذرت کر لوں. رسول اللہ کے آنسو نکل آئے. یہ ہے عظمت اس بی بی کی کہ کیا راضی ہیں آپ مجھ سے یا رسول اللہ؟ پھر اس کے بعد بی بی نے وصیتیں کی. چاند ایک ان وصیتوں میں سے ایک تھا کہ یا رسول اللہ مجھے اور تو نہیں ہے کسی چیز کا غم نہیں ہے، لیکن یہ میری چھوٹی فاطمہ، اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا. اور بعض روایات میں لکھا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ تو ملہم تھے، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی، لیکن بی بی خدیجہ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کو فرماتی ہیں یا رسول اللہ میری چھوٹی فاطمہ کا خیال رکھنا، اس کو کوئی مارے نہیں. اور بعضوں نے ذکر کیا ہے کہ اس کو منہ پہ کوئی تماچا نہ مارے. میری بیٹی کا خیال رکھنا، میری بیٹی کو کوئی مارے نہیں، اس کو کوئی تماچا نہ مارے. اور رسول اللہ کو جناب خدیجہ بہت عزیز تھیں، اور رسول اللہ فرماتے تھے کہ میں فاطمہ زہرا کو دیکھتا ہوں مجھے خدیجہ مجسم ہو جاتی ہیں، یاد آ جاتی ہیں. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے نہ ستانا، مجھے ستاؤ گے اس کا معنی یہ کہ میری بیٹی کو ستاؤ گے تو مجھے ستاؤ گے، اور مجھے ستانے کا مطلب یہ کہ اللہ کو ناراض کر رہے ہو تم. تاکیدیں کرتے رہے روزانہ. کوئی دن حضور جانے نہیں دیتے تھے جس دن امت کو یہ نہ بتائیں کہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے اور یہ مجھے کتنی عزیز ہے، یہ اللہ کو کتنی عزیز ہے. اور پھر وہ دن آ گیا جب فاطمہ کو ستایا گیا، بہت ستایا گیا. ایک دن نہیں، کئی دن ستایا گیا. ایک دن تو جب مسجد میں خطبہ دیا جا کر اور پھر جھٹلایا گیا تو بہت ستایا گیا. روتی ہوئی بلکتی ہوئی واپس آئیں، اور امیر المومنین گھر میں منتظر تھے. امیر المومنین کے سامنے نیچے مٹی پہ بیٹھ گئیں بی بی، ریت پر بیٹھ کر فریاد کر کے کہتی ہیں. جب علی علیہ السلام نے بی بی کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو حق نہیں دیا گیا. تو بی بی فرماتی ہیں اے کاش فقط اتنا ہی ہوتا، مجھے حق سے محروم کیا گیا ہوتا. علی مجھے جھٹلایا گیا ہے، مجھے جھٹلایا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد بی بی زہرا نے روتے ہوئے بلکتے ہوئے ایک جملہ کہا. اس جملے پہ علی 25 سال روتے رہے. وہ جملہ کیا تھا؟ اے علی، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا، میں امت رسول کے ہاتھوں یہ دن نہ دیکھتی، اے کاش میں مر گئی ہوتی. ایک یہ دن تھا، بڑا تلخ دن تھا. رسول اللہ کو اذیت ہوئی اس دن، بہت تکلیف پہنچی، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جو فاطمہ کو ستائے گا اس نے مجھے ستایا ہے، جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ناراض کیا ہے. اور پھر اس سے زیادہ تکلیف دہ دن وہ تھا کہ جب دروازے پہ آ گئے ایندھن لے کر اور آ کر ندا دی یا ابو الحسن، ابو الحسن باہر آؤ. بی بی دروازے کے پیچھے آ کر پوچھتی ہیں من انتم،
तुम कौन हो, जानती थी कौन है, लेकिन फिर भी पूछा मन अंतुम, तुम कौन हो। यानी उन्हें बताना चाह रही थी, क्या मेरे बाबा के कलमा पढ़ने वाले हो तुम उसी रसूल के साथी हो, सहाबी हो जिन्होंने मेरे बारे में आपको बताया था। और फिर जब पूछा मन अंतुम, तो उसके बाद पूछती हैं मुझे जानते हो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, पुश्ते दर कौन हूं, किसके दर पर आए हो, पता है, अना फातिमा, अना फातिमा, मैं फातिमा हूं, मैं वही फातिमा हूं कि जब मैं आती थी आपके सामने रसूलुल्लाह उठ के खड़े हो जाया करते थे। मैं वही फातिमा हूं कि रसूलुल्लाह खुतबा देते हुए खुतबा छोड़ देते थे, रसूलुल्लाह इबादत करते हुए इबादत छोड़ देते थे। मैं वही फातिमा हूं, मुझे देखकर उठा लेते थे, मेरे बोसे लेते थे और आपको समझाते थे ये फातिमा है, इसको मत सताना, इसको सताया तो मुझे सताओगे, मुझे दुख दिया तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। तुम्हें पता है ये वो दर है, मैं फातिमा हूँ। फातिमा के घर पे आए हो तुम, फातिमा के घर पे आके कभी कोई चिल्लाया नहीं है। यहाँ तो जिब्रील भी अदब किया करता था, यहाँ जब इज़राइल आया कब्ज़े रसूलुल्लाह के लिए तो भी अदब से आया था। आप इस तरह चिल्ला रहे हो अना फातिमा, मैं फातिमा हूँ, ये घर फातिमा का है जिस पर रसूलुल्लाह आकर रोज़ाना आयत ततहीर पढ़ा करते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा, ऐ नबूवत के ख़ानदान वाले आप पर सलाम हो। उस दर पे आके शोर शराबा है। फिर कहने लगे कि दरवाज़ा खोलो वरना हम आग लगा देंगे, और ये कहकर इंतज़ार नहीं किया कि खुलता है या नहीं। फिर बीबी ने देखा आग के शोले लपक रहे हैं, फातिमा के घर पे धुआं उठ रहा है, मदीना सारा देख रहा है, आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है, लेकिन कोई आके नहीं मदद को नहीं आता। क्यों, किसने लगाया, क्यों लगा। और फातिमा दरवाजे के पीछे, फिर दरवाज़ा जलने का भी इंतज़ार नहीं किया, ठोकर मार के दरवाज़ा गिरा दिया गया। ठोकर से जब दरवाज़ा गिरा तो पुश्ते दर से आवाज़ आई, इलैया इलैया या फिज़ा, फिज़ा जल्दी आयो, फिज़ा जल्दी पहुँचो, मोहसिन शहीद हो गए, मेरा पहलू ज़ख्मी हो गया। फिज़ा आती हैं, आकर बीबी को उठाती हैं, तो बीबी फरमाती हैं फिज़ा ख़बरदार अली को पता न चले, अली को पता न चले मेरा पहलू ज़ख्मी हो गया। अली पहले ही तन्हा है, अली पहले ही रंजीदा है, अली पहले ही गमदीदा है, अगर अली को पता चल जाए। एक मुदाफ़े थी वो भी ज़ख्मी हो गई, वो भी रंजूर हो गई। अली को नहीं बताना, और नहीं बताया। अली को कब पता चला ज़हरा ज़ख्मी हैं, जब गुस्ल दे रहे थे मौला अली। उस वक्त अली की फरियाद निकली। अस्मा बिनते उमैस पूछती हैं, अली बीवियों के मरने पे शोहर इस तरह नहीं रोते। अली फरमाते, अम्मा जान जो मैं देख रहा हूँ उससे तो जिगर फट जाता है। पूछती हैं क्या देख रहे हो, कहा ज़हरा का पहलू ज़ख्मी है। मुझे आज ज़ख्म का पता चला है जब जनाब सैयदा को जनाब सैयदा से गुजर के जा गए, अंदर मौला अली को लेकर आए। वो कैफियत नहीं बयान की जा सकती, हर मुसीबत पड़ी जा सकती है, लेकिन मौला अली का ये हालत नहीं बयान की जा सकती। एक तरफ अज़मत अली को देखो, शेर खुदा को देखो, वसी रसूल को देखो, और दूसरी तरफ इनका रवैया देखो, बहुत तकलीफदेह हालत में लेकर आए। बस ये सुन लो, अली को इतनी तकलीफदेह हालत में लेकर आए कि जब जनाब ज़हरा के करीब से अली को गुजारा गया तो ज़हरा को अपनी तकलीफ भूल गई। सैयदा ने अपने पहलू से ज़ख्मी से हाथ उठाया, अली के दामन पे डाल दिया और पकड़ लिया और कहने लगी, जब तक ज़हरा जिंदा है अली को नहीं लेके जा सकते। अभी तो फातिमा जिंदा है, ज़ख्मी है, गिरी हुई है, लेकिन है तो जिंदा है। फातिमा की मौजूदगी में अली को नहीं लेके जा सकते। ये जो लेके अली को जा रहे थे, ये देखता है कि मैंने देखा कि ज़हरा से हाथ छुड़ाना है, मैंने अली को खींचा अपनी तरफ,
تو زہرا ساتھ کھینچی ہوئی چلی آئی، ہاتھ نہیں چھوٹا۔ پھر میں سمجھ گیا کہ یہ ہاتھ نہیں چھوٹے گا، اگر تھوڑی دیر یہ منظر جاری رہا کوفہ میں بغاوت، مدینہ میں بغاوت ہو سکتی ہے، لہٰذا کہ میں نے ہاتھ چھڑانے کے لیے دائیں بائیں دیکھا، قنفذ کھڑا ہوا تھا غلام، اس کے کمربند میں تازیانہ تھا، میں نے تازیانہ نکالا اور ہوا میں لہرا کر اس زور سے زہرا اطہر کے ہاتھ پہ مارا، ہاتھ پہ نیلا نشان بن گیا، ہاتھ چھوٹ گیا، علی کو لے گئے اور زہرا زخمی ہاتھ سے ہاتھ لا کے فرماتی ہیں علی اللہ کے حوالے، علی میں نے اللہ کو سونپ دیا، علی میں اتنا ہی کر سکتی تھی، آپ کو لے کر جا رہے ہیں، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا بندہ ہمیں سیرت حضرت زہرا، سیرت امیر المومنین، سیرت اہل البیت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار زہرا مظلومہ کا واسطہ، غزہ کے مظلوموں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ زہرا مرضیہ کا واسطہ، فلسطین کو آزادی عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، مجاہدین کو فتح مبین عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے زہرا مرضیہ کا واسطہ رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما، دشمنان انقلاب کو نیست و نابود فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سننے کی توفیق عنایت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔